إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حضرین جمعہ، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، جس طرح سیلاب میں پانی کا بہاؤ کسی ایک طرف ہوتا ہے اور اس بہاؤ اور سیلاب کی اس تیزی کو روکنا یہ بس میں نہیں رہ جاتا اور بستیوں کو بہا لے جاتا ہے، عمارتوں کو بہا لے جاتا ہے، گاڑیاں، سامان، ساری پراپرٹی بہہ کر برباد ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ سیلاب اس علاقے سے گزرنے والا ہے، یہ نشیبی علاقہ ہے، یہاں سے بارش کبھی بھی تیز ہوگی تو بہاؤ ہوگا، عمارتیں ڈوب جائیں گی، دکانوں میں پانی بھر جائے گا، تو وہ پہلے سے اس کا انتظام کیے رہتے ہیں۔ سمجھدار انسان مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اس سے بچاؤ کی اور حفاظت کی تدبیر کر لیتا ہے۔ مصیبت سے بچاؤ اور حفاظت کی دو صورتیں ہیں تدبیر کرنے کی۔ ایک تربیت کا وہ انداز جو دعا اذکار کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور دوسرا اسباب اور وسائل کے ذریعے۔ سیلاب سے بچنا ہے، دیوار اٹھا دیجئے، دیوار کو بچانا ہے، پلر والی دیوار بچائیے، باندھ دیجئے، اور اس کے بعد دعائیں، جہاں جو دعائیں سکھائی گئیں وہ کرنا ہے۔ صرف ایک ہی کام نہیں کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے اس کا استعمال، یہ ہے حفاظت سے بچاؤ کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دعائیں سکھاتے تھے، اذکار سکھاتے، اور کہتے کہ یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو اذکار ہیں، یہ حفاظت کے لیے ہتھیار ہیں۔ ایسا نہیں کہ اب صرف دعائیں پڑھ لیں اور اسباب وسائل نہ اختیار کریں، دعا پڑھ لیں سیلاب سے بچنے کی، طوفان سے اور بیماری سے، چھت نہ بنائیں اپنے لیے، گھر نہ بنائیں، نہیں، وسائل اختیار کریں۔ جب ایک سائل نے آپ سے پوچھا کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میں اپنا اونٹ ایسے چھوڑ دیتا ہوں توکل اللہ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اعقلها وتوکل ثم وتوکل علی اللہ، اس کو باندھو پہلے رسی میں، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ بھروسہ صرف اس لیے نہیں کہ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیں اپنی سواری کو، اٹھنے کو، ساری چیزوں کو، اسباب اور وسائل اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ بغیر اسباب وسائل اختیار کیے بھروسہ کریں گے تو توکل اللہ کا وہ مذاق ہو جائے گا۔ اس وقت جو سیلاب سب سے خطرناک آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے ماحول میں، مصیبتوں کا سیلاب اور طوفان، آزمائشوں کا سیلاب اور طوفان، منی پور میں، ہریانہ میں،
اتر پردیش میں، راجستھان میں، مہاراشٹر کے مختلف شہروں میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اور اس دین کو ماننے والے، چلنے والے، یہ سب سے برے لوگ اس زمین پر ہیں. یہ محسوس کراتے ہیں لوگوں کو، جبکہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. مسلمان خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ تو اللہ کا اعلان ہے. اب ہم غیر مسلموں کی سازشوں کا جو شکار ہو رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں جو جس پیمانے کے ہیں ان کو تدبیریں اپنانی چاہیے. جو جس درجے لیول کے لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں گے. منبر سے جو پیغام ملنا چاہیے ایک مسلمان کی اخلاقی تربیت کا، ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار اخلاق حسنہ ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے جب ان سے سوال کیا کہ والد محترم مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں لوگوں کی تکلیفوں سے بچ جاؤں، مجھے کوئی کچھ کہے نہ، تو کہا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ تم لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو اور ان سے کسی چیز کی امید مت رکھو. تو کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے، بڑی مشکل کا کام ہے کہ لوگوں کے کام میں آؤں، ان کی ضرورتیں پوری کروں اور ان سے کوئی امید نہ رکھوں. کہا بیٹے اگر اتنا کرنے کے بعد بھی تم محفوظ رہ گئے تو بہت بڑی چیز ہے، ورنہ کرنے کے بعد بھی سننا پڑتا ہے. مگر تم لوگوں سے امیدیں مت رکھو، کرو، امیدیں اللہ سے رکھو. اخلاق حسنہ پوری سیرت طیبہ کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، غیر مسلموں کے ساتھ صحابہ نے کیسے زندگی گزاری. آج ہم 20-25 کروڑ ہیں اور 60-70 کروڑ غیر مسلموں کے بیچ میں صحابہ کا جو پرسنٹیج تھا اس سے بھی کم تھا. پوری دنیا کفر پر تھی، وہ تو اور تھوڑے تھے. اس وقت تو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن کیسے غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے کہاں کس طرح کا سلوک کیا، کہاں کس طرح سے پیش آئے. جہاں محبت کی ضرورت ہے، امن کی، رواداری کی، مدد کی، امداد باہمی کی، رشتہ داریاں نبھانے کی، اسے بھی نبھایا. جہاں دفاع کی ضرورت ہے دفاع کیا، دعوت سے کبھی غافل نہیں رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو کثرت سے پڑھنا. ہماری پڑھائی لکھائی آج کل سوشل میڈیا تک محدود ہو گئی. فیس بک، واٹس ایپ کو ہم نے سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑی یونیورسٹی سمجھ لیا. اور جو آپ کی حیات طیبہ ہے، صحابہ کرام کی حیات طیبہ ہے، اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا. ہماری عقلیں اسی لیے ختم ہو رہی ہیں. کب کون سا اصول اپنانا ہے، کون سا اسوہ اور آئیڈیل اپنانا، وہ ہمیں نہیں پتا ہے. اور دشمن الگ الگ انداز میں اپنے حربے اپناتا ہے. مسند احمد کی اور دوسری حدیثوں کی بڑی مشہور روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے. انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کی روشنی میں آپ سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کا کیسا اہتمام کرتے تھے اور انسانوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے. آپ جس چیز کو اہم سمجھنا ضروری نہیں کہ وہ اہم ہی ہو. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایک وفد آیا دور سے. وفد میں 2-4 سے لے کر کے 100-150 لوگ رہتے تھے. وفد کی یہ شکل ہوتی تھی. وفد کی بہت زیادہ خاطر تواضع ہوتی تھی. باہر سے وفد آیا ہے جس کو ڈیلیگیشن کہتے ہیں، تو اس کا استقبال، اس کی تکریم، یہ عہد نبوی سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. جو جس درجے کا ہے اسی درجے سے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمان نوازی کا ڈپارٹ صحابہ میں مقرر کی، یہ بھی چیز غور کرنے کی ہے کہ قریش کے اور مکے کے بڑے مشہور سردار ابو سفیان تھے. سردار کا مطلب کہ چھوٹے چھوٹے سارے قبیلوں کا ایک طرح کی چھوٹی سی حکومت اس کی قائم ہوتی ہے.
سارے لوگ اس کے یہاں مہمان، کھانا پینا سب کو دیکھنا. ان کے بیٹے ابو سفیان کے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے. ہمیشہ دسترخوان لگا رہتا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے وزیر ضیافت بنایا، کیونکہ جو بچپن سے گھروں میں مہمانوں کا آنا جانا، ہر طرح کے مہمانوں کو دیکھتا ہے، اس کو جب ذمہ داری دی جائے گی تو وہ صحیح طور سے ادا کرے گا. سارے صحابہ کی خوبیاں الگ الگ تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کا ڈپارٹ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ بھی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے کہ کب کون سی ذمہ داری کس کو دی جائے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رضی چھوٹے تھے تبھی ان کی والدہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا. تو وہ چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو وہ نقل کرتے ہیں جو امت کے لیے مفید ہے. کہتے ہیں کہ ایک وفد آیا دور سے چل کر کے بحرین کے علاقے سے. بحرین ایک ملک ہے، منامہ اس کی راجدھانی ہے. عہد نبوی میں جب بحرین بولا جاتا ہے تو موجودہ دمام ہے، قطیف ہے، جبیل ہے، الاسا، یہ سب بحرین کا علاقہ ہے. یہاں سے مدینہ 1500 کلومیٹر کی دوری پر ہے. کہتے ہیں کہ بحرین سے ایک وفد آیا، کس شہر سے گیا واللہ عالم، لیکن یہ وفد مدینہ پہنچا. یہ وفد جب مدینہ پہنچا تو ظاہر سی بات ہے کہ وفد کو کھانا پینا کھلانا، مہمان نوازی، ٹھہرنے کا انتظام کرنا، جو سہولتیں تھیں آپ نے کیا. اس کے بعد آپ کی دعوت کا ایک طریقہ تھا، پریکٹیکلی دعوت. ایک ہوتا ہے درس اور بیان دینا، ایک ہوتا ہے لکھ کر کے پیش کر دینا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل دعوت. اسکول کالج میں جو پریکٹیکل کا ایگزام وغیرہ ہوتا ہے، سائنس وغیرہ میں، لیبارٹری میں، دین اسلام میں پریکٹیکل کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. ہم حج کی پریکٹیکلی مشق تو کر لیتے ہیں، نماز اور وضو کی کم کر پاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نماز کی مشق کراتے تھے، سجدے کے لیے نیچے اتر جاتے، باقی پورا طریقہ ممبر پر بتاتے تھے. بھری مجلس میں وضو کا پانی منگوا کر لوگوں کے سامنے وضو کر کے دکھاتے تھے. صحابہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. پریکٹیکل سے جتنی سمجھ میں بات آتی ہے، لیکچر سن کر کے پڑھ کر اتنی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ نبی کا اسوہ تھا تربیت کا. کہا آپ نے وفد کے سامنے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا. جب وضو کرنا شروع کیا تو وضو بسم اللہ کہہ کر کے دونوں ہاتھ کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھلنا 3 بار جیسے اعضائے وضو کو دھلتے ہیں. تو جب پانی ڈالیں گے چہرے پر، جسم پہ، تو پانی نیچے گرے گا، دھلا ہوا پانی. تو وفد کے لوگوں نے جب آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو جو پانی وضو کا زمین پر نیچے گر رہا تھا اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھ نیچے کر کے پانی کو روک لیتے، پھر اس پانی کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے لگتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں. صحابہ میں سے کسی نے ٹوکا نہیں، سب جانتے تھے کہ غلط ہے. ٹوکا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ معلم اول، معلم کبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ بہتر انداز میں سمجھائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں نہیں کچھ ٹوکا. وضو سے جب فارغ ہو گئے تو وفد کے لوگوں سے پوچھا، سوال کیا پہلے، ما حملکم علی ذالک، یہ بتاؤ ایسا تم نے کیوں کیا؟ میں وضو کر رہا تھا، پانی نیچے گرنے کے بجائے تم چہرے لے کر کے ہاتھ پہ چہرے اور جسم پر مل رہے تھے، کیا وجہ تھی اس کی؟ کچھ تو ان کے دماغ میں رہا ہوگا. تو آپ نے پہلے ان کے اندر کی چیزوں کو حاصل کیا، معلومات لی. یہ ہے تربیت. فوراً فتویٰ دینا، فوراً اٹیک کرنا، جواب دینا، یہ نبی نے نہیں کیا، کیونکہ نئے لوگ تھے، نئے کلچر، نئے ماحول سے آئے تھے. کچھ پوچھا جائے کہ کیا ہے ان کے یہاں رواج، تو ان لوگوں نے اپنے اندر کی بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو آپ کی محبت، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہم نے ایسا کیا. نیت خالص تھی لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ بس یہی بات ہے نا، تو تمہیں اگر اللہ کی محبت چاہیے، نبی کی محبت چاہیے، تو میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں، ان کو اپنا لو زندگی میں
اللہ کی اور نبی کی محبت کو پالو گے، ان کو ڈانٹا پھٹکارا نہیں، دھتکارا نہیں، کچھ نہیں۔ جس وجہ سے وہ ایسا کام کر رہے تھے کہ وہ مل جائے محبت، اس محبت کا نسخہ دے دیا۔ اب اس کو چھوڑ دو، تمہیں محبت ہی چاہیے نا، محبت کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارا یہ راستہ وہ راستہ نہیں جس سے سمجھ کر تم چن رہے ہو۔ تو آپ نے 3 باتیں ان کو بتائی، بس زندگی بھر اس کو اپنا لو، اللہ کی محبت پا جاؤ گے، نبی کی محبت پا جاؤ گے، اور رفاقت پا جاؤ گے، جس چیز کی تمنا کرتے ہو پا جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نمبر 1، پہلی نصیحت آپ نے کیا؟ صدق الحدیث۔ سنو، پوری زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ سچائی، چاہے گھر کے اندر بچوں سے بات کرنی ہو سچ بولنا، بیوی سے بات کرنی ہو سچ بولنا، والدین سے گفتگو کرنی ہے سچ بولنا، کاروبار تجارت میں کچھ کرنا ہے سچ بولنا، ملازمت پیشے ہو، کسی اور ڈپارٹ میں ہو سچ بولنا، دین کی کوئی بات کرنی ہو سچ بولنا، اور جو کچھ اللہ اور اس کے نبی نے کہا بس وہی بتانا۔ دین ہو یا دنیا، سچائی کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دینا۔ ہے بہت چھوٹی سی چیز، جملے میں سچ، سین اور چے، لیکن بات کتنی بھاری ہے کہ اگر زندگی میں انسان یہ عہد کر لے کہ کبھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون تھے؟ انبیاء سچے لوگ تھے، نبی کے صحابہ سچے لوگ تھے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، وہ رجال تھے۔ رجال کہتے ہیں عربی زبان میں، جیسے اردو میں کہتے ہیں وہ مرد ہے، اس کی بات مردوں جیسی ہے، مرد ہے، تو اسی طرح عربی میں رجال، جس کے اندر مردانگی ہو، بہادری ہو، بات پہ ڈٹا رہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈانٹ دیں، مار دیں۔ آج کی مردانگی تو یہ ہے کہ تم فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، یہ ہے مردانگی، کہ جو حکم اللہ نے دیا اپنی قربانی دے کر کے جماعت سے نماز کو پڑھو، اور وعدہ کیا کہ من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے جماعت کے ساتھ فجر پڑھ لی وہ اس دن اللہ کے ذمہ رہتا ہے، وعدہ اور انعام بھی دیا۔ تو سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، کہا تم ہمیشہ سچائی اختیار کرو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی بھلائی کا راستہ دکھانے والا عمل ہے، بھلائی جنت میں لے کے جائے گی۔ سچ بولو، نمبر 1۔ دوسری ان کو جو نصیحت کی محبت کو پانے کے لیے، امانت کو ادا کرو، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت ادا کرو۔ امانت کیا ہے؟ آپ کے پاس کسی نے مال رکھ دیا، چاہے سونے چاندی پیسے کوڑی رکھ دیا، وہ امانت حفاظت سے رکھیے۔ ایسا نہیں کہ اس کو یوز کریں اور جب مانگے تو لا کر کے دے دیں، یہ امانت داری نہیں ہے۔ استعمال کرنا تو اس سے اجازت لینی پڑے گی، جس حال میں دیا اسی حال میں واپس کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، جیسے رکھتے تھے ویسے ہی ان کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، جیسے 2 آدمی کسی مجلس میں بات کر رہے ہیں، پرسنل بات ہوتی ہے، کہ وہ بات کہیں آؤٹ نہ ہو، تو وہ بات بھی امانت ہے، ان کو پھیلانے والا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں کہ المجالس امانہ، مجلسیں امانت کی چیز ہیں۔ باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھلے اس میں مدعو نہیں، لوگوں نے شریک کر لیا، ٹھیک ہے بیٹھو، آپ ان باتوں کو امانت کے طور پہ محفوظ رکھیں گے۔ شادی بیاہ ہے، رشتہ ناتا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، لین دین ہے، کوئی آپ سے مشورہ لے لیا تو مشورہ بھی امانت ہے۔ المستشار مؤتمن، حدیث میں ہے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ بات امانت ہے، مشورہ لینے والا امانت، وہ امانت دار ہونا چاہیے اس کو، کہ وہ اس مشورے کو بھی سیف رکھے، راز کو فاش نہ ہونے دے۔ اگر کسی نے کہا کہ واٹس ایپ کے اس گروپ کی بات یا یہ چیز کہیں اور نہیں نقل ہونی چاہیے، تو یہ امانت داری ہے۔ کسی نے کہیں اور کاپی پیسٹ کر دیا، فارورڈ کر دیا، تو یہ خیانت ہے، کیونکہ یہ
نئی ٹیکنالوجی ہے کہ اپنی بات، اپنے خیال اپنے ساتھی تک آسانی سے پہنچاؤ. اس نے اب تک پہنچایا. 10 آدمی کا گروپ ہے، چلو ہم لوگ رائے مشورے سے کچھ کام کریں گے. آپ اس کو فاش کر دیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہے. مجلسیں، یہ بھی ایک طرح کی مجلس ہے. میڈیا کی مجلس ہے، گھروں کی مجلس ہے، کہیں کی بھی مجلس ہے. اللہ کا دین ایک امانت ہے. دین میں جیسے جس انداز میں دین کو آپ نے بتایا ہے، پیش کیا ہے، اسی طرح پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، بیان کرنا. اگر دین کے اندر امانت داری اپنا لی جائے تو ساری بدعتیں ختم ہو جائیں گی. بدعتیں خیانت سے پیدا ہوتی ہیں. شرک کا دروازہ دین میں خیانت سے پیدا ہوتا ہے. سماج اور معاشرے میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ خیانت سے پیدا ہوتی ہے. آدمی کسی کو جان گیا کہ یہ باتیں ادھر سے ادھر کرتا ہے تو اس کو اپنے پاس بیٹھنا نہیں پسند کرے گا، یا بیٹھا ہے تو جب تک وہ بیٹھا ہے اپنے راز کی کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خیانت کرنے والا ہے. تو آپ نے جو تربیت کی سچائی کے ساتھ امانت داری، پھر امانت داری دین ہو، دنیا ہو، مجلسیں ہوں، یا پھر جو واٹس ایپ وغیرہ گروپ، سوشل میڈیا، شناخت یا جو بھی مجلسیں ہوں، امانت داری کی طرح برتنی چاہیے. اور اللہ کے دین کی امانت داری کہ جو کچھ نبی نے دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہی امانت داری ہے. یہ دوسری نصیحت آپ نے کیا. پہلی نصیحت کیا کیا؟ سچائی، سچ بولو، زندگی میں سچائی اختیار کرو. دوسری نصیحت کیا کیا؟ امانت داری، اور امانت داری کی پوری تفسیر میں نے بتایا. تیسری جو نصیحت آپ نے کیا وہ حسن الجوار، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پڑوس کون ہوتا ہے؟ گھر کے قریب والا پڑوسی ہے. بعض علماء نے کہا کہ 40 گھر تک پڑوسی ہیں تو 40 تو آج تو بہت ہو جائیں گے، لیکن ایک بلڈنگ میں اگر 30-40 فلیٹ ہیں تو بہرحال پڑوسی شمار ہوں گے. لیکن گھر کا دروازہ کم از کم ایک فلور پہ رہنے والے تو مکمل طور سے پڑوسی ہی مانے جائیں گے. پڑوسی کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی جس کا 3 حق ہوتا ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے. تو اسلام کا حق رشتہ داری کا اور پڑوس کا. دوسرا پڑوسی مسلمان تو ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو 2 حق ہو گیا، ایک اسلام کا، ایک پڑوس کا. تیسرا جو نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، کسی غیر مذہب کا ماننے والا ہے، مگر پڑوسی ہے، تو پڑوسی کا حق اسے دیا جائے گا. پڑوسی کے گھروں پہ بری نگاہ نہیں ڈالی جائے گی، اس کے بچے عورتوں پہ بری نگاہ نہیں ڈالی جائے گی. پڑوس کے ساتھ کوئی تحفہ وغیرہ آئے تو اسے دیا جائے گا. خوشی ہے تو خوشیوں میں شریک ہوا جائے گا. مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کی پابندی نہیں ہے. پڑوسی ہے، اسے تحفے تحائف دیے جائیں گے. تو جب پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو جس زمین میں ہے، جس محلے میں آپ گھر سے باہر بھی سفر کریں گے تو پرسکون رہیں گے، پرامن رہیں گے. اگر پڑوسی ہی سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ ڈیوٹی پہ جائیں گے تو بھی ٹینشن میں رہیں گے، کاروباری وزٹ ہے تو بھی ٹینشن اور تناؤ میں رہیں گے، کیا ہو رہا ہے بچوں کا، عورتوں کا. تو پڑوس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر کے رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، قسم ہے اللہ کی، وہ تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. 3 بار قسم کھا کے آپ نے بات بتائی. پوچھا گیا کون اللہ کے نبی وہ نقصان میں رہے؟ کہا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. پڑوس کو ستانا بہت برا جرم ہے، اور بڑا جرم ہے اور برا عمل ہے. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی وصیت کرتے پڑوسی کی، اتنی وصیت کہ آپ کہتے کہ مجھے تو گمان ہوا کہ کہیں اس کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. اور قرآن میں بھی اللہ نے اس کی تاکید کی. یہ تربوی ماحول دیکھیے، کہاں وفد آیا ہے وضو کا پانی لے کے جسم چہرے پہ ملنے کے لیے. آج اچھل کود بنائی جاتی ہے، نبی سے محبت کے نام پہ دھرم کی افواہیں تو پورے ہندوستان میں جگہ جگہ بانٹی گئی، اور مذہب اور دھرم کے نام پہ پورا ملک آگ میں جھونک دیا گیا. آپ دیکھیے کہ ملک میں
اکنامک کی تباہی، امن و امان کی تباہی، ملازمتیں، برائیاں، مہنگائی، فتنہ فساد، ساری چیزیں عروج پر ہے. لیکن مذہب اور دھرم کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ پبلک اپنے تربوی ماحول سے محروم ہو گئی، حقوق سے محروم ہو گئی. ان حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں جینے کا، سماج میں رہنے کا، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو اسلوب اور طریقہ سکھایا ہے اس کو ہم اپنائیں. ہم جذبات میں نہ بہیں. ہمارے نبی نے اس طریقہ سکھایا. ہمیں کبھی بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. امانت داری ہر جگہ ہونی چاہیے. ایک مسلمان کی پہچان امانت داری سے ہو. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. مسلمان کی پہچان اس کی پیشانی پہ سجدے کے نشانوں سے ہونی چاہیے. اس کے نام اور آئیڈینٹی کارڈ سے پہچان نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا نام کیا ہے، کارڈ دکھاؤ، آدھار کارڈ دکھاؤ. نہیں، اس کا چہرہ بتائے، اس کی پیشانی بتائے، اس کی شکل بتائے کہ یہ مسلمان ہے. آج ہمارے ایمان کی کمزوری کہ ہم اپنی شکل کو چھپانا چاہیں گے، اپنی جو ہے صورت کو چھپانا چاہیں گے، اسلام کو چھپانا چاہیں گے کہ کوئی جاننے نہ پائے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کب تک چھپاؤ گے اپنے آپ کو؟ وہ تو آپ کے گھروں کے اندر آپ کے دیگ میں اور پتیلی میں کیا پکا ہے اس کی رپورٹ لے لیتا ہے. تو آپ کی شکل سے وہ غافل رہے گا، نام سے رہے گا. آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہیے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ڈنکے کی چوٹ پر اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر اور بھلی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو خود نیک عمل کرے، اس نیکی کی طرف دعوت دے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ مسلمان کی پہچان ہے. خود اچھا ہو، اچھائی کی دعوت دے اور کہے یہی اسلام ہے اور میں مسلمان ہوں. اس پہچان کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے، دنیا کی ساری طاقتیں جھک کر سلام کریں گی. میرے بھائیو دوستو، اپنی خامیوں اور کمیوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہم اپنے نبی کی سیرت سے، آپ کی تربیت کے طریقے سے کتنے دور ہو چکے ہیں کہ حالات ہمیں اس طرح گھیرے ہوئے ہیں، ایسا لگا کہ آگ کا الاؤ ہے اور ابھی ہمیں اس میں ڈال دیا جائے گا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے تو ایسی روشن اور چمکتی راہ پر تمہیں چھوڑا ہے کہ جس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا. میرے طریقے پر قائم و دائم رہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے ان حالات میں، اس صورتحال میں ہمیں اسلام کا نمائندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایمان اور عمل صالح اور دین کا دائی بن کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے. کفر کی طاقتیں جو دندنا رہی ہیں، اسلام یا مسلمانوں کو چیلنج کر رہی ہیں، الہ العالمین ان کے دلوں میں اسلام کی سچائی اور حقیقت کو تو بٹھا دے. ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، قرآن کی صداقت کو کھول دو ان کے سینوں کے لیے. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اسی پر چل کر کے نجات مل سکتی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے، دین پر استقامت بخشے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.